باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ ہم سورہ حامیم سجدہ شروع کریں گے، اسی طرح جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل ہے اس کے دو نام ہیں، سورہ اسراء اور سورہ بنی اسرائیل۔ ابھی ہم نے سورہ مومن پڑھی ہے، سورہ مومن، سورہ غافر، پھر دیکھیں وہ آیت میں لفظ بھی ہمیں مل گیا غافر۔ اسی طرح ہمارے یہ جو عرب قرآن ہے اس میں یہ جو سورہ حامیم سجدہ ہے اس کو سورہ فصلت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سورہ فصلت لکھا جاتا ہے، اس میں سورہ حامیم سجدہ لکھا جاتا ہے، رائٹ۔ اور آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا، ایک وہ 21ویں پارے کی ہے سورہ سجدہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے تلاوت کیا کرتے ہیں، وہ والی، اور یہ ہے حامیم سجدہ، ٹھیک ہے نا، جس کو دوسرا نام سورہ فصلت ہے، جو کہ ہمیں ابھی آیت میں بھی مل جائے گا۔ اچھا وہی والی بات، اس کو شروع کرنے سے پہلے ذرا سا ہم دیکھ لیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک ہے کسی اللہ کی وحدانیت، اپنے عقیدے پہ اللہ کو ایک مان بھی رہے ہیں، تو اس کا پریکٹیکلی بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہی کہ وربل اورل ہی کہتے جاؤ گے کیا، تو اس کا ہم نے پریکٹیکلی دیکھا۔ ہم نے پہلے سورہ زمر پڑھی، سورہ زمر میں کیا تھا، توحید فی العبادت تھی، کہ اللہ کو جو تم ایک مان رہے ہو خالصتاً، یعنی مخلصین لہ الدین خالصتاً، خالص ہو کے اس کی عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ مومن میں ہم آئے تو اس میں ہم نے وہ مومن آل فرعون کی اتنی بڑی تقریر، یعنی وہ بہت بڑی بات ہے کہ سورہ مومن کا کیا مین تھا کہ توحید فی الدعا، اب دعا پکار رہے ہو، مدد کے لیے پکار رہے ہو خالصتاً اللہ کے لیے۔ اب دیکھیں نا یہ سٹیپ آگے ہے نا، ایک سٹیپ ہوا پھر دوسرا، اب اس سے آگے بڑھیں گے نا، یہیں تو نہیں نا رک جائیں گے کہ ہاں جی بس اسی پہ ہم قائم ہیں، وہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں یا کر لیتے ہیں، بس اسی پہ ہم رک جاتے ہیں، نہیں، دیکھیں سورہ زمر، پھر سورہ مومن، پھر سورہ سجدہ، اور ابھی سورہ شورا ہوگی، یہ 4 پوری کنیکٹڈ صورتیں ہیں۔ اب جو سورہ حامیم سجدہ ہے اس میں کیا مرکزی مضمون ہے، یہ اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے ایک چھوٹا سا اس لیے بتایا کہ ایک بات ایک سمجھ آ جائے گی نا تو انشاءاللہ یہ صورت پھر سمجھ آئے گی، اس سے ہم اس کو امپلیمنٹیشن میں بھی ہمیں آسانی ہوگی کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک وہ شخص جس نے عقیدہ توحید کو اختیار کر لیا، ٹھیک ہے، اس نے اپنے ذہن میں یہ کر لیا کہ میں نے عقیدہ ہے میرا کہ میرا ایمان بالغیب ہے، اللہ واحد ہے اور مجھے ماننا ہے، میں اس کا فرما بردار ہوں، ٹھیک ہے نا، عقیدہ توحید ہو گیا، اللہ کی وحدانیت۔ پھر اس کے ذہن میں اس نے دوسرا ایک اہم کام کیا کرنا ہے، جتنے خیالات ہیں مشرکانہ خیالات ان کو ذہن سے نکال دینا، ٹھیک ہے، مشرکانہ خیالات سے ذہن کو بھی صاف کیا۔ اب کیا کیا، خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری طرح فرما بردار کر دیا، جھکا دیا۔ یہ تو ایک شخص نے محنت کی، پھر اس نے وہی والی بات کہ اس نے عقیدہ توحید اختیار کیا، ذہن سے تمام مشرکانہ عقائد ان کو خیالات کو نکالا، اب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پوری طرح جھک گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ایک شخص کی ہی بات ہو رہی ہے، چاہے اپنے آپ کو رکھ لیں انڈیویجل انفرادی طور پہ۔ اب ایک شخص ہے، اب اس کے سامنے 2 صورتیں ہیں، دیکھیں نا، نسل انسانی ہم دیکھتے آ رہے ہیں، قرآن میں بھی ہمیں 2 ہی کیٹیگریز ہیں، 2 حالات ملیں گے۔ اچھا ایک کون سے حالات ہیں، ایک وہ حالات ہیں کہ اللہ کا دین غالب ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نیکی کرنا بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے نا، بہت آسان ہو جائے گا نا، سارے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ایک پوری اسلامی حکومت ہے جہاں اللہ کا دین بھی غالب ہے، پھر تو مشکل ہی نہیں ہوگا نیکی کمانا۔ اچھا پھر ایک دوسری صورتحال بھی ہوگی، یعنی ہر ایک کو 2 صورتحال ملیں گی۔ دوسری صورتحال کیا ہے کہ اللہ کا دین مغلوب ہے، باطل نظام کے اندر ہے، باطل نظام جو ہے وہ غالب ہے، اللہ کا دین مغلوب ہے، اور تمام کفر کے نظام کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ اب کفر کے نظام کو میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں گی، اس کا کیا مطلب ہوا۔ آج کھلے سینما کھلے ہوئے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں، کھلی شراب پی جا رہی ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، ٹی وی پہ بے حیائی کی انتہا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یہ باطل نظام کے انڈر ہے۔ تو آپ اور میں آج جن حالات میں ان میں اللہ کا دین مغلوب ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں 2 صورتحال ملیں گی، جس میں ہم پہلی میں آتے ہیں کہ اللہ کا دین غالب ہے، اسلامک حکومت قائم ہے، تو پھر اللہ کی بندگی کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اس کی شکل کہاں ہے، اب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، جو حضرت ابو بکر صدیق کا دور، حضرت عمر بن خطاب کا دور، حضرت عثمان کا دور، حضرت علی کا دور،
پھر حضرت حسن کے 6 ماہ. یہ وہ 30 سال تھے کہ جس میں خلافت راشدہ جس کو ہم کہتے ہیں، جہاں ہر ایک کے لیے اتنی آسانی تھی. یعنی عورتیں ہیں تو باپردہ ہیں، اچھا اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو اس کی سزا دی جا رہی ہے. آج کا نہیں کہ آج ایک مجرم اور ایک زانی اور اوپن معاشرے میں پھر رہے ہیں اور ان کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. وہ جو ٹائم ہے وہ کون سا ہے؟ خلافت راشدہ کا. اب یہ دیکھیں ہم نسل انسانی میں سے جو لوگ اس وقت اللہ کے حکم سے بھیجے گئے تو ان سے کیا پوچھو گی کہ نظام قائم تھا تو تم نے قائم کرنے کی کتنی کوشش کی، کہ ایک نظام قائم تمہیں ملا تو تم نے اس کو قائم رکھنے کی کتنی کوشش کی. اب آ جاتے ہیں دوسری طرف، یہ ہم اس دور میں ہی ہیں کہ اللہ کا دین مغلوب ہے، باطل نظام اتنے دھڑلے سے ہے اس وقت، اور کفر کا نظام پورا قائم ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کا نمبر 1 پوائنٹ جو میرے نزدیک یہ جو پوائنٹس ہیں یہ ڈاکٹر سرار کے ہی میں نے نوٹ ڈاؤن کیے ہیں. انہوں نے کہا سب سے پہلے تو اس کو ذہنی طور پہ قبول نہیں کریں، یعنی اتنا جو ایمان ہمارے اندر ہے وہ ہم کریں کہ یہ گناہ کے کام ہو رہے ہیں، یہ غلط کام ہو رہے ہیں، تو ذہنی طور پہ ہمیں اسے قبول نہیں کرنا. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا لیونگ سٹائل، کہ یہ جو ہم لیونگ سٹائل اب دیکھیں نا، ہم جتنا کو ہائی لیول پہ جاتے جائیں گے کیا ہوگا، اپنا یہ جو ہم نے لیونگ سٹائل ہے اس کو ہائی کر لیا، اب اس کو ہی مینٹین کرتے رہیں گے تو اس کے مقابلے میں اس اتنا نارمل رکھا ہے کہ اس میں صرف ضرورت کی چیزیں ہوں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایک معاشرے میں ایک شخص دکھے گا کہ ہاں بھائی اس نے اپنے گھر کا ماحول ایسے رکھا ہوا ہے، اس نے کوئی یہ دنیاوی لوازمات نہیں رکھے ہوئے. یعنی پہلے اس کو ذہناً نہ قبول کریں، پھر اپنا یہ جو زندگی یہ جو ہم گزار رہے ہیں اس کو ضرورت کے مطابق، ہم نے قرآن میں یہ دیکھا نا کہ ضرورت کے مطابق، خواہشات نفس ہی تو ہے جو ہمیں لے ڈوب رہی ہے. تو یہاں پر جو زندگی بسر کرنی ہے وہ صرف ضروریات زندگی کرنی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ رائٹ ہے وہ کرنی ہے، ان کو نہیں کرتے تو وہ بھی کفران نعمت ہے، لیکن اتنی جتنی ایک زندگی بسر کرنے کے لیے ہمیں ضروریات زندگی چاہیے. اچھا پھر تیسرا، وہ اپنے اہل ویال کی ضروریات کا خیال کرے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جتنی اس کی صلاحیت ہے اس کو اللہ کے دین کے غالب ہونے پہ کھپائے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اللہ کا دین مغلوب ہے، غالب نہیں ہے، تو اب اس کی محنت کرنی ہے. یعنی آپ اور میں آج جس دور میں ہیں، اکارڈنگ ٹو دس صورت آپ سے اور مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم تو دین تو اللہ کا غالب نہیں تھا تو تم کیا کر رہے تھے، دین تو مغلوب ہے تو تم کیا کر رہے تھے. یعنی تم اسی بات پہ خوش تھے کہ بھائی میرے گھر میں تو سب کچھ ہے نا، مجھے کیا. اس چیز کا ضرور ذہن میں رکھیں کہ اپنی وہ صلاحیتیں وہ نعمتیں جو مجھے اللہ نے دی ہیں وہ اس دین کو غالب کرنے میں کھپانی ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں تک تو ایک انفرادی طور پہ ہمیں پتہ چل گیا نا کہ انفرادی کیفیت. اب اس کیفیت کو پھر عملی شکل، اس کو بھی پریکٹیکل شکل کیسے لے کر آئیں. دیکھیں اس کو پریکٹیکل شکل کیسے لے کر آنا ہے. نمبر 1 اس کے بھی پھر میرے پاس 8 پوائنٹس پھر میں نے الگ کیے ہیں. نمبر 1 یہ کہ یہ جو باطل ہوتا ہے نا یہ اپنی جگہ آسانی سے نہیں چھوڑتا. اب آپ تھوڑا سا ایک مثال دوں، جیسے اب کوئی ہے رشوت لے رہا ہے، اب اس کو اتنی عادت ہو گئی ہے، وہ اتنا کما چکا ہے، اب آپ اس کو کہیں کہ سیدھے راستے پہ آئے کہ تو وہ نہیں آنا چاہے گا. وہ اپنے شارٹ کٹ ڈھونڈ لے گا. وہ شارٹ کٹ کیا ڈھونڈے گا؟ وہ کہے گا میں کسی غریب کی مدد کر دیتا ہوں، میں کوئی خیراتی کام کر دیتا ہوں، پر میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا. یہ آپ نے دیکھا، یہ وہ آسانی سے نہیں کرے گا. ہر وہ شخص جو برائیوں میں اس وقت ہو جاتا ہے اس کو وہاں سے لانا وہ آسان نہیں ہوتا، وہ اپنی جگہ آسانی سے نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے. نہ کہ اس کو کہا جائے کہ اب اللہ کے دین کی طرف آؤ اور ایک مانو اور ان چیزوں کو چھوڑو. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ یہ باطل اتنی اپنی جگہ آسانی سے نہیں چھوڑتا ہے. نمبر 2 اہم نقطہ کہ اکیلے آدمی کی تو بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ اکیلا آدمی تو نہیں کر سکتا ایک پورے باطل نظام کو، کہاں سے اس سے ٹکر لے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کام کے لیے پھر ایک جماعت کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب جماعت کا جو مین میڈیم ہوگا نا، ذریعہ، وہ صرف کیا ہوگا؟ دعوت اللہ. اب دعوت اللہ کیا چیز ہے؟ جو کہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہے. یہ جو ہم سورہ حامیم سجدہ پڑھیں گے یہ سارا اس پہ چلے گی کہ تم نے پہلے زمر میں عبادات فوکس کی، پھر تم نے مومن میں اللہ کو پکارا خالصتاً. اب اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اب اس دعوت کو عام کر دو. یعنی اتنا عام کر دو اس کو، دعوت اللہ یعنی قرآن کو، اس کی دعوت کو عام کرو. ٹھیک ہے نا. اب وہی والی بات، ایک انفرادی طور پر جو ایک ایسا شخص ہے جو کہ اللہ کو ایک جانتا ہے، جس کا عقیدہ بھی ہے، اس کو دائی بن کے میدان عمل میں آنا ہے. یعنی اس کی عملی شکل دینی ہے کہ اب سمجھ لیا، اب اس کو کر کے اب کیا ہے؟ دعوت اللہ کرو. دعوت اللہ کے لیے کیا؟ اب پھر پریکٹیکلی کہ وہی میدان عمل میں اس کو اترنا ہوگا. اچھا دوسروں کو قائل کرنا ہوگا اور اپنے ساتھ ملانا ہوگا تاکہ اس اقامت دین کی جد و جہد کے لیے پھر طاقت آئے. یعنی وہی والی بات جو پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ اکیلا بندہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے ضروری ہے. اچھا وہ کیسے ضروری ہوگا؟ جو امانت اللہ نے آپ کو دی اب آگے پہنچائیں، یہ دعوت اللہ کو عام کریں.
اتنا عام کہ انفرادی طور پہ ہر شخص سمجھے، ہر شخص اپنا خود محاسبہ کرے، خود جس کو قرآن کو پڑھے سمجھے، اور جتنی دعوت اللہ ہوگی اس کا میڈیم قرآن ہوگا. رائٹ انڈرسٹینڈ؟ اس میں کیا ہے؟ ذریعہ قرآن ہوگا. یہ نہیں کہ دعوت اللہ میں وہ دوسری کتابیں، یہ دوسری اباء و اجداد، اور یہ خالصتاً یہی دعوت اللہ ہے کہ آپ قرآن ہی اس کا میڈیم بنے گا، کہ آپ کو جو نصیحت لینی ہے، جو ہدایت لینی ہے، جو ڈرانے کی ہے، جو خوشخبریاں ہیں، وہ اس قرآن میں موجود ہیں. اسی کو ہی عام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی دعوت کے ہر موڑ پہ جو رہنمائی ہوگی وہ ہمیں قرآن سے حاصل کرنی ہے. اب آپ لوگ اپنا مائنڈ بنائیں کہ سورہ زمر، ٹھیک ہے نا، اس میں کیا تھی؟ عقیدہ تو تھا. عقیدے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اب عبادت بھی کرو، یعنی اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ. جیسے انڈیویجول، اب دیکھیں نا یہ عبادت کیا ہے. آپ نے پہلے ہوتی ہے نا کنڈیشن کہ میں یہ کام کر لوں، یہ کام کر لوں، پھر میں نماز پڑھ لوں گا. لیکن قرآن پڑھ کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ نہیں، سارے کام چھوڑ کے پہلے نماز پڑھو. اب یہ پریکٹیکلی آپ نے اپنے آپ کو عادی کیا. آپ نے کہا نہیں، یہ بات کی اہمیت زیادہ ہے. پھر ہم نے ان 5 نمازوں کا فوکس کیا. پھر ہم نے کہا نہیں، سورہ ملک بھی پڑھنی ہے، اچھا سورہ سجدہ بھی پڑھنی ہے. اب یہ اچھا، پھر ہم نے صبح کے اذکار پڑھنے، پھر ہم نے شام کے. اب ہم عملاً، یعنی وہ دکھ بھی رہے ہیں، دوسرے کو بھی دکھ رہے ہیں، تو وہ پریکٹیکلی پورے ہم نے کر کے دکھانا شروع کیا. وہ تو انفرادی معاملہ ہی رہا نا، اس کا فائدہ اسی کو ہی ہے. اس کے بعد پھر پکارو. اب یعنی اس لائن میں آنا ہے، اس میدان میں آنا ہے، تو مدد تو اللہ تعالیٰ کی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہو اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا ہے؟ توحید کی دعا کہ اب اللہ سے مانگو اور خالصتاً اللہ سے مانگو. اچھا، پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ دیکھیں. ہر سٹیپ انسان آگے بڑھتا ہے نا، یہ تو نہیں کہ وہیں پہ کھڑا رہے. اسلام میں بھی یہی ہے کہ ایک سٹیپ پھر آگے بڑھو، پھر آگے بڑھو. اب جو ہے وہ ہے کہ ٹھیک ہے، اب اس کو عام کر دو. یہ دعوت اللہ، کیونکہ دین مغلوب ہے، اللہ کا دین غالب نہیں ہے اس وقت، تو اس دعوت کو عام کرو تاکہ انفرادی طور پر ہر شخص پہ یہ محسوس کرے، ہر شخص کو ریئلائز ہو. ٹھیک ہے نا؟ چلیں اب سورج شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. حامیم. حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 2. تنزیل، یہ نازل کی ہوئی ہے، من الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے. ٹھیک ہے نا؟ کتنی مہربانیت ہے نا. اس کو محسوس کریں کہ ہم اتنی بڑی مہربانی ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا خالق بھی نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں جائیں. یہ جہنم سے بچنے کے لیے دیکھیں اتنی بڑی ہدایت ہے کہ دیکھو اس سے ہدایت حاصل کر لو، لیکن اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے ان کو سمجھنے کے لیے، پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھیں گے تو پھر اپلائی کریں گے نا. جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. کتابن، یہ ایک ایسی کتاب ہے، فصلت. فصلت، ٹھیک ہے، سورہ فصلت، جو کھول کھول کر بیان کی گئی ہے. آیاتہ، اس کی آیتیں، قرآنن، اس حال میں کہ یہ قرآن ہے، عربین، عربی میں، لقوم، اس قوم کے لیے جو یعلمون، جو علم رکھتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو علم رکھتی ہے، جو علم رکھنا چاہے، یہ اس کے لیے عربی زبان میں ہے. اچھا، ایک اہم نقطہ میں نے آپ لوگوں سے کہنا تھا کہ اب تک ہم جتنی صورتیں پڑھ چکے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ ہم 41ویں صورت پر ہیں. آپ لوگ نوٹ ڈاؤن ضرور کریں. سورہ بنی اسرائیل، وہاں 16 دفعہ قرآن کا ذکر آیا. ٹھیک ہے. قرآن کا باقاعدہ ذکر جن صورتوں میں کثرت سے آیا ہے ان میں ایک سورہ بنی اسرائیل لکھیں. نمبر 2 سورہ فرقان. اوکے، سورہ فرقان میں بھی کثرت سے ذکر آیا ہے. اس کے بعد حامیم سجدہ. ٹھیک ہے. یہاں 6 جگہ ہے، میں آپ کو 6 جگہ لکھوا دوں گی. یہ فرسٹ ٹائم پڑھا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، کہ یہ آیتیں آئی ہیں اس قرآن میں عربی میں اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. ٹھیک ہے. بشیرم و نذیرن، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. ٹھیک ہے نا. فعارض، پھر منہ موڑ لیا، اکثرہم، ان میں سے اکثر نے. ٹھیک ہے نا، مکی دور میں ہے نا، جہاں خوشخبری بھی سنائی جا رہی تھی، ڈرایا بھی جا رہا تھا، اس کے باوجود ان میں سے اکثر نے منہ موڑ لیا. فہم، تو وہ، لا یسمعون، وہ نہیں سنتے. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیں. وقالو، اور انہوں نے کہا، قلوبنا، ہمارے دل، فی اکنۃ، پردوں میں ہے، مما، اس بات سے، تدعونا، کہ تو بلاتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ دیکھیں تنزیہ انداز ہے، تنگ کرنے کا انداز ہے، مذاق اڑانے کا انداز ہے. ٹھیک ہے نا. اس بات سے کہ تو بلاتا ہے ہمیں، الیہ، اس کی طرف، وفی آذاننا، اور ہمارے کانوں میں، وقرن، ڈاٹ ہے. یہ دیکھیں کتنی سخت آیت ہوتی ہے. آپ دیکھیں وہ بوتل پہ کارک کا بٹن کتنا سخت لگا ہوتا ہے نا، کارک کا ڈھکن لگا ہوتا ہے کارک کا، تو یہ ڈاٹ ہے، کارک لگا ہوا ہے، یعنی ہمارے کانوں پہ تو یہ کارک ہے. یہ دیکھیں وہ ہے، یہ دور دیکھیں جہاں پہ یہ وہ خوش نصیب تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نصیب ہوا. یہ وہی نازل ہو رہی تھی، اور اس پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے کہ ہمارے کانوں میں تو ڈاٹ ہے، یعنی ہم نہ سمجھیں گے نہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. وَمِن بَيْنِنَا، اور ہمارے درمیان، وَبَيْنِكَ، اور تیرے درمیان، حجاب، ایک پردہ ہے.
ٹھیک ہے نا. اچھا فامل لہٰذا تو اپنا کام کر، اننا عاملون اور بلا شبہ ہم اپنا کام کرنے والے ہیں. یہ دیکھیں کتنی ہٹ درمی ہے، کتنی ضد کا انداز ہے کہ ہم اس دعوت کو چلنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، اب وہ اسلام جتنی تیزی سے پھیل رہا تھا یہ اس کی ہے کہ ایک تو ہم اس کو چلنے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کریں گے. جبکہ آپ یہ دیکھیں یہ اسی قریش قبیلے کے لوگ تھے. آیت نمبر 6. اب یہ دیکھیں اس حرکت کا جواب آیت نمبر 6 ہے. یعنی 5 آیت میں تو ان لوگوں نے وہ کی کہ یعنی ہم نہ سنیں گے نہ ہم سننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ ہم اس دعوت کو چلنے دیں گے. تو آیت نمبر 6 قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انما بس انا میں بشرن ایک ہی بشر ہوں، مثلکم تمہاری مثل. یہ ہم لوگ دیکھیں پہلے مکی دور میں کتنی دفعہ پڑھا ہے کہ نہ میں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوں نہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ٹھیک ہے نا، میں ایک بشر ہوں، مثلکم تمہاری مثل، یوہا مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انما الہکم یہ کہ تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا لہذا تم یکسوئی سے متوجہ رہو یعنی سیدھا رکھو، الیہ اس کی طرف، واستغفروہ اور تم بخشش مانگو. یہ ہے اخلاقی تعلیم. ٹھیک ہے، ایک رسول کی طرف سے اخلاقی تعلیم تھی کہ تم ان معبودوں کو چھوڑو اور ایک معبود کو مانو اور تم اپنی بخشش مانگ لو. دیکھیں بخشش ذہن میں رکھیں، یہ ابھی یہ اللہ نے ہمیں مہلتیں دی ہوئی ہیں نا، یہ اسی کے اندر مانگنی ہے. یہ دارالامتحان ہے. یہ بخشش قیامت کے دن نہیں پھر آپ چیخ لیں چلا لیں کوئی فائدہ نہیں. یہاں ہے یہ دارالامتحان ہے، اس میں اپنی تمام گناہوں کی معافی مانگیں، بخشش یہ اس لحاظ سے کہ تم بخشش مانگو اس سے. وہ ویل اور ہلاکت ہے للمشرکین مشرکین کے لیے پھر ہلاکت ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 7. الذین وہ لوگ جو لا یؤتون نہیں دیتے الزکاۃ زکات، ٹھیک ہے نہیں دیتے زکات، وہم اور وہ بالآخرتی آخرت کا بھی، ہم وہ کافرون انکار کرنے والے ہیں. یہ آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا. جب ہم مکی دور میں ہوتے ہیں اور زکات کا ورڈ آتا ہے تو آپ لوگوں کا مائنڈ فوراً کلک کرنا چاہیے کہ زکات کے احکامات مدنی دور میں آئے تھے. تو یہاں پر جب مکی دور میں زکات کا ورڈ آتا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ مکی دور میں اس کا مطلب کہ لوگ اپنا تزکیہ نفس اپنے آپ کو پاک کریں. ٹھیک ہے نا، مکی دور میں تو دیکھیں ان 12 سال میں کوئی احکامات نہیں تھے. احکامات تو جب وہ ریاست بنی تو مدنی دور میں آئے نا، بقرہ ہے، آل عمران، مائدہ، نساء، دیکھیں کتنے احکامات ہیں لیکن مدنی دور میں. اس لیے جب مکی دور میں یہ آیت آتی ہے آیت نمبر 7 کے مطابق جب زکات کا ورڈ آئے گا تو پاکیزگی، تزکیہ نفس، اپنے آپ کو پاک کرو. ٹھیک ہے نا. ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا انہوں نے عمل کیے، صالحات نیک، لہم ان کے لیے اجر ہے غیر ممنون نہ ختم ہونے والا. ٹھیک ہے، آیت نمبر 9. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے انکم کیا بے شک تم لتکفرون البتہ کفر کرتے ہو، بالذی اس ذات کے ساتھ جس نے خلق پیدا کیا ارض زمین کو، فی یومین 2 دن میں. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ ضرور نوٹ ڈاؤن کریں. یہ جو پورے قرآن میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے 6 دنوں میں، تو اس کا بریک اپ یہاں ہے کہ اس کا اب یہ کیا ترتیب اب ہے، یہ ہم آگے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ بے شک تم کفر کرتے ہو اس ذات کا. اب آپ دیکھیں یہ لفظ دیکھیں کہ تم کفر کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا کیا زمین کو، فی یومین 2 دن میں، وتجعلون تم بناتے ہو لہو اس کے لیے اندادا. اندادا کا کیا مطلب ہے؟ آپ لوگوں کے پاس شریک لکھا ہوتا ہے نا، شریک کیا ہوتا ہے کہ مد مقابل، کسی کو اس کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دینا. ٹھیک ہے نا. اچھا اس مد مقابل کو اور اندادا کو سمجھیں کہ دیکھیں جو اس دنیا میں کوئی حاکم ہے جس کو اللہ نے دیا، ٹھیک ہے نا، وہ حکومت جو کرتا ہے، اب اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کو اللہ کا تابع بن کے رہنا ہے. اگر کسی کو مل بھی گئی ہے حکومت تو اس کو کیا ہے، اللہ کے تابع بن کے رہنے ہے، تو وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر جب خود اختیار ہو جاتا ہے، دوسرا شخص جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس سے آزاد ہو کے خود کو حقدار سمجھنے لگ گیا ہے، وہ اللہ کے مقابل آ کے کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب وہ چاہے ایک فرد ہو، ایک انفرادی طور پہ دیکھیں ایک شخص ہے وہ اپنے رولز لے آیا ہے، وہ نہیں اللہ کے رول فالو کر رہا، تو وہ پھر مد مقابل اس کو کہیں گے. یہ آیت دیکھیے کہ بے شک تم کفر کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دن میں اور تم بناتے ہو اس کے ساتھ شریک. یعنی تم اس زمین کو تو دیکھو، یعنی آپ اس زمین کو دیکھیں، یہ زندوں کو بھی رکھا ہوا، اس نے مردوں کو بھی سمیٹ رہی ہے، اناج ہر طرح کا ہم اس سے کھا رہے ہیں. یعنی اس ذات نے جس نے یہ بنائی زمین 2 دن میں اور تم اس کے مد مقابل یعنی اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گیا. یہ وہ شخص جو پھر نافرمانی کرتا ہے اور فرما برداری نہیں کرتا بلکہ خود حاکم بن بیٹھتا ہے، اپنے رولز کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو وہ ایسے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ پورے مد مقابل آ کے کھڑا ہو گیا.
ٹھیک ہے نا. جبکہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جس نے 2 دن میں زمین بنائی. ٹھیک ہے نا. اور زمین بھی کیسی، یہ دیکھیں، ذالکا، وہ رب العالمین ہے. کون ہے؟ رب العالمین ہے، تمام جہان کا رب. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر یہ لکھ لیا سب نے کہ 9 میں کیا ہے؟ 2 دن میں زمین بنی. وجعل، پھر اس نے بنائے، فیہا، اس میں، رواسیہ، مضبوط پہاڑ، من فوقہا، اس کے اوپر، وبارکا، اور اس نے برکت دی، فیہا، اس میں، وقدرا، اس نے اندازہ رکھا، فیہا، اس میں، اقواتہا، اس کی غذاؤں کا، فی اربعۃ ایام. اب یہ ہو گئے 4 دن. ٹھیک ہے. 2 دن زمین بنی، پھر 2 دن میں غذاؤں کے ذخیرے، یعنی غذائیں کتنی؟ قیامت تک کے لوگوں کی. کہ دیکھیں ہر نسل آ رہی، نسل در نسل چل رہا ہے، اور کتنی غذا دیکھیں اس زمین کے اندر محفوظ ہے. اور یہ سب ذہن میں رکھا کریں، یہ آیتیں متشابہات ہیں. یہ سائنس تو جس آپ دیکھیں 200 سال ہے صرف. یہ قرآن تو ہم جو اس کو پڑھ رہے ہیں، یہ تو 1442 سال پہلے ہے. تو آپ یہ دیکھیں ابھی تک تو سائنس بھی یہاں تک نہیں پہنچی. یہ سب اس کو ہم متشابہات میں لیں گے کہ آخر وہ غذائیں اس کے اندازے کے مطابق رکھی گئیں، یعنی ہم انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. یہ انسان کی گندی نیت ہے جو ذخیرہ کر رہا ہے، دوسروں کو دے نہیں رہا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پوری تقسیم کی ہوئی ہے، پورے ذخائر موجود ہیں یہاں پہ. پھر یہ فی اربعۃ ایام، یہ سارے کام 4 دنوں میں ہوئے. سواء، یکساں طور پہ، للسائلین، جواب ہوگا پوچھنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے. جو یہ پوچھتے ہیں وہ 6 دن کا، تو یہ بریک اپ آ گیا. 9 میں 2 دن میں زمین بنی، 10 میں پھر اس میں غذائیں رکھی گئی. اچھا، ثم استوى، پھر وہ متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، وہی دخان، یعنی اس وقت وہ دھواں تھا. اس کا مطلب پہلے زمین بنی. ٹھیک ہے نا. پھر دخان، وہ دھواں تھا. اس پہ آپ لوگ خود نا وہی لکھیں، سورہ انبیاء 30. وہ تمام علماء، تمام مفسرین بگ بینگ تھیوری کا وہی والی آیت کرتے ہیں کہ یہ دونوں باہم جڑے ہوئے تھے، پھر وہ اللہ کے حکم سے پھر یہ پھٹے ہیں، اور یہ پوری گلیکسیز اور یہ پوری کائنات کا جو وجود ہوا ہے. تو اس وقت دیکھیں آسمان دھواں تھا. ہمیں آیت سے پتہ چلا کہ پہلے زمین بنی ہے تو آسمان جو ہے، جبکہ وہ دھواں تھا. فقالا، تو اس نے کہا، لہا، اس سے، وللارض، اور زمین سے. ٹھیک ہے. آسمان اور زمین دونوں کو کہا گیا، ایتیا، تم دونوں آؤ، طوعاً، خوشی سے، او کرہن، یا ناخوشی سے. قالتا، تو ان دونوں نے کہا. ٹھیک ہے. لتا یہ جو ہے صیغہ، دونوں نے کہا. آتینا، ہم طائعین، ہم تو خوشی خوشی آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ کہا گیا کہ تم خوشی خوشی کرنا ہے کہ ناخوشی. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو خوشی خوشی یہ کام کریں گے، یعنی ان کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی، زمین کو بھی، آسمان کو بھی. اور اسے آپ لوگ اپنا ضرور ریوائز کر لیا کریں کہ یہ جو آج ہم انسان ہیں، ہم نے بھی یہ ذمہ داری خود لی کہ ہم نے انسان بننا ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے تمام یہ فرما برداری کر کے دکھانی ہے جب ہم دنیا میں آئیں گے. یہ آپ لوگ بے شک چاہے تو ریوائز کر لیں. پہلے ہم نے سورہ احزاب 72 پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان نے یہ خود ذمہ داری لی ہے. پھر ہم نے آراف 172 پڑھی ہے، جس میں کہ ہم نے اللہ سے وہ عہد لیا کہ اللہ ہم دنیا میں جائیں گے تو ہم تیرے فرما بردار بن کے رہیں گے. یہاں آئے تو اللہ نے وہ یاد بھلا دی. پھر آپ لوگ ابھی سورہ مومن 11 پڑھ کے ہٹے ہیں. ہم ابھی بالکل سورہ مومن 11. پھر وہ جو یادداشت واپس آئے گی تو انسان کہے گا کہ اے اللہ تو نے 2 مرتبہ ہمیں موت دی، اے اللہ تو نے 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، اب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کہ کوئی اور بھی اس کا ہے رستہ کیا. ٹھیک ہے نا. یہ تینوں ذہن میں رکھا کریں. احزاب 72، آراف 172، وہ عہد جو ہم لے کر آئے ہیں. مومن 11، اس میں پھر وہ یادداشت ہمیں واپس دے دی جائے گی. یہ کلیئر ہو گیا. اسی طرح دیکھیں ان سے زمین آسمان کا ہے. انہوں نے کہا ہم خوشی خوشی کریں گے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 12. پھر کیا ہے؟ فقدہن، پھر اس نے بنا دیا ان کو، 7 سماوات، 7 آسمان. ٹھیک ہے نا. ہم کافی اس سے دیر اس میں مسلسل پڑھتے آ رہے ہیں 7 آسمانوں کا، لیکن یہ متشابہات میں ہے ابھی بھی. ٹھیک ہے نا. فی یومین، 2 دن میں. ہو گئے نا یہ 6 دن. آیت نمبر 9، 2 دن زمین. آیت نمبر 10، 2 دن غذائیں ڈالی گئیں، 4 ہو گئے. پھر آیت نمبر 12 میں پھر یہ آسمان بنے، یعنی یہ 7 آسمان 2 دن میں بنے. فی یومین، 2 دن. وہ اوہا، پھر اس نے القا کیا، فی کل سمائن، ہر آسمان میں، امرہا، اس کا کام، یعنی ہر آسمان میں بھی پھر ایک کام سونپ دیے گئے. وزینا، ہم نے مزین کیا، سما دنیا، آسمان دنیا کو، بھی مصابیح، چراغوں سے، وحفظاً، اور اس کی حفاظت. یہ بھی آپ لوگ انشاءاللہ، بلکہ یہ حفاظت میں تو آپ لوگ لکھیں، آپ لوگ سورہ ہجر 17 میں ہم نے پڑھا ہے، سورہ ہجر 17، اور سورہ انبیاء 32 میں بھی ہم نے پڑھا ہے. اور مصابیح جو ہے چراغ، اس میں لکھیں آپ لوگ، یہ ستاروں کی طرف اشارہ ہے کہ ستارے ہیں، کہ شیاطین جن جو ہیں وہ جب غیب کی خبریں لینے آتے ہیں تو جب وہ اپنی حدود، وہی جو ممنوع حدود ان کے لیے مقرر ہے، جیسی وہ اس میں داخل ہوتے ہیں تو یہ میزائل کے طور پہ یہ ستارے ان کو مارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی آسمان دنیا کو چراغوں سے، یعنی ہمیں تو خوبصورت لگتے ہیں،
لیکن وہ حفاظت کے لیے، حفظن، ٹھیک ہے نا. ذالک تقدیر، یہ اندازہ ہے عزیز نہایت غالب، علیم کل علم رکھنے والا. علم خوب جاننے والے کا کیا مطلب؟ جس کے پاس کل علم ہے، کل علم رکھنے والا. آیت نمبر 13. فَإِنْ عَارَضُوا، پھر اگر وہ منہ موڑے، فَقُلْ، تو کہہ دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ، میں نے ڈرا دیا ہے تمہیں، صَاعِقَةً، ایک آسمانی عذاب اور کڑک سے، مثل، اس جیسی، صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، ایسی کڑک جو عاد اور سمود پہ آئی. اس جب جاءتہم الرسل، آئے ان کے پاس رسول، من بین ایدیہم، ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، ان کے پیچھے سے. اللہ، انہوں نے کہا کہ تعبدو، کہ تم نہ عبادت کرو، الا اللہ، مگر اللہ ہی کی. قالو، تو انہوں نے کہا، لو شاء، اگر چاہتا، ربنا، ہمارا رب، لانزل، تو ضرور نازل کرتا، ملائکتن، فرشتے، فإنا، تو بس بلا شبہ ہم تو، بما، اس چیز کے ساتھ، تم بھیجے گئے ہو، بھی، اس کے ساتھ، کافرون، ہم تو اس کا انکار ہی کریں گے. ٹھیک ہے نا، یہ انداز ہم نے پڑھ لیا ان 6 قوموں میں بھی کہ تمہیں کیوں دیا، یہ تو کوئی فرشتے نازل ہوتے، یہ وہ انداز ہے. تو انہوں نے کہا ہم تو اس کا انکار ہی کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. فَأَمَّا، پھر لیکن، عادن، جو قوم عاد ہے، فَاسْتَكْبَرُوا، انہوں نے تکبر کیا، پس انہوں نے تکبر کیا، فی الارض، زمین میں، بغیر حق، نا حق. وقالو، انہوں نے کہا، من اشد منا قوہ، کون ہے زیادہ سخت ہم سے آج قوت میں. آپ یہ دیکھیں، یہ اب ان کا تکبر تھا. اچھا، اس تکبر کو کرتے ہوئے وہ یہ بھول گئے کہ ان کو کس نے بنایا. ٹھیک ہے نا، اللہ وہ ہستی، اس کو وہ بھول گئے اور اپنی طاقت پہ ان کو تکبر ہوا. ٹھیک ہے نا، کہ کون ہے زیادہ سخت ہم سے قوت میں. اولم یرو، کیا اور نہیں دیکھا انہوں نے، ان اللہ، بے شک اللہ، الذی، جس نے، خلقہم، پیدا کیا ان کو. ٹھیک ہے نا، اس تکبر میں کرتے ہوئے وہ یہ بھول گئے کہ اللہ جس نے پیدا کیا ان کو، ہوا، وہ، اشد، زیادہ سخت ہے، منہم، ان سے، قوت میں. ٹھیک ہے نا، اپنی قوت پہ ان کو تکبر آیا تو یہ بھول گئے کہ ان کو بنانے والا کون تھا. وَقَانُوا، وہ تھے، بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کا، یجحدون، انکار کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. فَأَرْسَلْنَا، پھر ہم نے بھیجی، علیہ، ان پر، ریحًا، ہوا. اب دیکھیں ہوا بھی کتنی قسم کی ہے نا، ہمیں بھی کتنی اچھی لگتی ہے. ہوا کی بھی دیکھیں قسمیں ہیں قرآن میں. ریحًا، سرسرن، سخت ہوا. ٹھیک ہے نا، بعض جگہ تو یہ فی ایام نحسات، یعنی منحوس ثابت ہونے والی ہوا جو تھی. ٹھیک ہے. لِنُذِيقَهُمْ، تاکہ ہم چکھائیں ان کو. اچھا، یہ جو ہوا ہے نا، اس پہ آپ لوگ ضرور لکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا. سورہ حاقہ 6، یعنی اس عذاب کی اگلی شکل وہاں پہ آئے گی. سورہ حاقہ آیت نمبر 6، اس میں یہ آتا ہے کہ بھی 8 دن اور 7 راتیں یہ ہوا چلی تھی آندھی کی شکل میں. ٹھیک ہے نا، ہوا سخت منحوس ثابت ہونے والی دنوں میں، تاکہ ہم چکھائیں ان کو عذاب الخزی، رسوائی کا عذاب، فی الحیات دنیا، دیکھیں دنیا کی زندگی میں. اب دیکھیں جو قرآن کو پڑھتا جا رہا ہے مسلسل دیکھیں ان کی رسوائی کا عذاب سب پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، مسلسل دنیا کی زندگی میں. ولا عذاب الاخرتی، اور آخرت کا عذاب، اخزا، وہ تو بہت ہی رسوا کرنے والا ہے. سمجھ آ گئی نا، اس آندھی میں وہ دب کے تو مر گئے، وہ تو اس وقت مر گئے نا. جو اصل عذاب ان کے ہیں وہ آخرت کے دن کے ہیں. ابھی چاہے وہ طوفان نوح تھا، وہ تو ٹیمپریری ہوا ہوگا، وہ طوفان آیا، وہ لوگ غرق ہو گئے، ان کے اصل عذاب ابھی ہیں. اسی طرح یہ دنیا کی رسوائی کا عذاب دیکھیں جو پڑتا جا رہا ہے، وہ ان کی حرکتوں پہ ہم لوگ بھی ہدایت لیں کہ دیکھیں تکبر کتنی بری چیز ہے، اور اپنے خالق کو وہ بھول گئے اس تکبر میں. تو آخرت کا عذاب تو بہت رسوا کرنے والا ہے. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہ نہیں اس دن مدد کیے جائیں گے. ٹھیک ہے نا، کیوں مدد نہیں کیے جائیں گے؟ دیکھیں ان کی ہدایت کے تمام ذریعے موجود تھے، تمام رسول آئے، سب کچھ، اس کے باوجود ان لوگوں نے انکار کیا. آیت نمبر 17. وَأَنَّ ثَمُودُ، لیکن جو قوم سمود ہے، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے رہنمائی کی ان کی رہنمائی. ٹھیک ہے نا، ان کے رسول کون ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام. معجزہ کیا ہے؟ اونٹنی کا. فَاسْتَحَبُّوا، پھر انہوں نے بھی پسند کیا، آما، اندھے پن کو پسند کیا. دیکھیں الہدا، ہدایت پر. دیکھیں اب رائٹ ناؤ اس سچویشن سے ہم نہ دیکھیں کہ اندھا پن کیوں کہا گیا ہے. یعنی ہم میں سے پھر اندھا پن ہم دیکھیں، ہم تو نہیں کر رہے. اندھا پن کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ اپنی آنکھیں حقائق سے بند کر دیں. ہمیں پتا ہے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، ہم نے 3 سوالوں کے جواب دینے، بتائیں ہم نے اس کی تیاری کی کہ نہیں کی. قیامت میں 5 سوالوں کے جواب دینے، اس کی تیاری کی کہ نہیں کی. اپنے ہر عمل کا حساب کتاب دینا ہے. تو جب ہم سوچیں گے تو پھر گناہ سے رکیں گے، پھر اپنے معاملات درست کریں گے، ورنہ پھر اندھے پن میں زندگی گزار لیں. ٹھیک ہے، حقائق سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. تو اللہ نے کہا انہوں نے اندھے پن کو
پسند کیا ہدایت پر، فَأَخَذَتْهُمْ پھر ان کو بھی پکڑ لیا، صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ سوری رسوائی کے عذاب کی کڑک نے، بما بسبب اس کے کانو یکسبون جو انہوں نے نیکی بدی کمائی، ٹھیک ہے نا، بدی کمائی تو اس کا پھر عذاب، یہ یکسبون یہی ہے جو ہم صبح سارا دن یہ کماتے ہیں نا، یہ ہم نے خود ہی اپنی کمائی ہے ہماری، چاہے ہم نیکیاں کما لیں چاہے ہم برائی، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 18 وَنَجَّيْنَا ہم نے نجات دی الذین ان لوگوں کو آمنو کو ضرور سرکل کیا کریں کہ دیکھیں اس میں نجات پھر اللہ تعالیٰ کا جو مدد ہے وہ پھر ایمان والے کے ساتھ ہی ہے، وَقَانُوا وہ تھے یتقون انہوں نے تقوی اختیار کرتے تھے، وہ یوم جس دن یحشروا وہ ہانک کر اکٹھا کیا جائے گا اعداء اللہ اللہ کے دشمنوں کو الی النار آگ کی طرف، فہم تو وہ یوزعون روکے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، روکے جائیں گے کیا مطلب انہوں نے ریسرچ میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں مجرم بھی ہر طرح کا مجرم ہے نا، ایک بہت گناہ گار ہے ایک تھوڑا کی ہے، تو ان مجرموں کی بھی درجہ بندی وہ بھی آگے گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف تو وہ روک دیے جائیں گے، یعنی کہ ان کی بھی گروہ بندی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 20 حتیٰ یہاں تک کہ اذا ما جب جاؤہا وہ آ جائیں گے اس کے پاس، شاہدہ تو وہ گواہی دیں گے علیہم ان کے خلاف، یہاں نا علیہم کا ترجمہ آپ لوگوں کے قرآن میں ہے نا ان کے خلاف، تو اس کو اللہ کو سرکل کریں، علیہم یعنی ان کے خلاف، یعنی اللہ لگنے سے یہ ان کے اگینسٹ چلا گیا، یعنی جب وہ آئیں گے وہ لائے جائیں گے گواہی دیں گے ان کے خلاف، سمعہم ان کے اپنے ہی کان، وابصارہم ان کی ہی آنکھیں، وجلودہم ان کی ہی کھالیں ہی ان کے خلاف گواہی دیں گی، یعنی یہی جسے ہم دیکھیں آج سجا سجا کے رکھ رہے ہیں، یہ اپنے پہ ہی غور کریں کہ ہمارے ہی کان ہیں، یہ ہماری ہی آنکھیں ہیں، یہ ہماری ہی جلد ہے، بما کانوا یعملون ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے، وقالو وہ کہیں گے لجلودہم اپنی ہی جلدوں سے، لما شہدتم علینا تم نے گواہی دی آج ہمارے خلاف، قالو تو وہ کہیں گی انتقنا بلوایا ہمیں اللہ نے، الذی وہ جس نے انتقا بلوایا کل شیء ہر چیز کو، ٹھیک ہے، جیسے اللہ نے ہر چیز کو بلوایا اسی طرح آج ہمیں اس نے طاقت دی ہے یہ بولنے کی، یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ بنی اسرائیل 44، سورہ بنی اسرائیل 44 میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ آپ لوگوں کو یاد کلیئر ہو جائے گی۔ اب دیکھیں نا سورہ بنی اسرائیل 44 میں ہم نے کیا پڑھا تھا، میں بھی مفہوم بتا رہی ہوں کہ وہ جو ساتوں آسمان ہے، زمین ہے، تمام مخلوق ہے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کر رہی ہے، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے نا، یعنی کائنات پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کر رہی ہے لیکن تم نہیں سمجھ سکتے، تو یہ ہے کہ بلوایا ہمیں اس اللہ نے جس نے بلوایا ہر چیز کو، یعنی کہ ٹھیک ہے آج اللہ نے وہی طاقت دی کہ یہ جسم، یہی والی آنکھیں، یہی والے کان، یہی والی جلد یہ خلاف بولے گی، ٹھیک ہے نا، اسی نے ہمیں طاقت دی، وَهُوَ خَلَقَكُمْ اور اسی نے پیدا کیا تمہیں، اول مرہ پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آیت 22 وما کنتم اور نہیں تم تھے، تستتیرون پردہ کرتے، ان اس خوف سے کہ یشہدا کی گواہی دیں گے، علیکم تمہارے خلاف، سمعکم تمہارے کان، ولا ابصارکم تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم اور نہ تمہاری جلدیں، ٹھیک ہے، تمہارے خلاف تمہارے کان، نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری جلدیں، ٹھیک ہے، تم نے تو یہی سوچ لیا تھا، ولیکن لیکن ظننتم تم نے گمان کیا تھا، ان اللہ بلا شبہ اللہ لا یعلم نہیں جانتا، کثیرن بہت سے، مما کیا ان عملوں کو، تعملون جو تم کیا کرتے تھے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہوا، دیکھیں نا، اس آیت کا یہ مطلب ہوا کہ دنیا میں انسان کیا کرتے ہیں، چلے جی ہم سے کوئی جرم ہو بھی گیا، کوئی گناہ ہو بھی گیا، اب ہم اسے چھپاتے ہیں لوگوں سے، ہے نا، اب یہاں تو چھپا سکتے ہیں، کسی سے جھوٹ بول دیا، کسی سے کر کے اپنی بات چھپا دی، قیامت کے دن تم اپنے اعضاء کو کیسے چھپاؤ گے، اس کا یہ مطلب ہوا، اور تم نے تو گمان ہی کر لیا تھا، کیا گمان کیا تھا کہ اللہ نہیں جانتا بہت سے ان عملوں سے جو تم کرتے ہو، یعنی وہ جو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں وہ تو ہم نے چھوڑ ہی دیے، ہم نے کہا یہ کون سا کوئی بڑے بڑے ہوں گے تو ہم سوچیں گے، یہ چھوٹے موٹے تو ہم کر ہی لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہ تم نے یہ سوچا کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری جلدیں ہی ہیں جو گواہی دیں گی تمہارے خلاف، اور تم نے تو یہ جانا کہ اللہ نہیں جانتا تمہارے ان عملوں کو، ٹھیک ہے، گمان کر لیا تھا، تو یہ وہی ہے کہ انسان دنیا میں جو جرم کرتا ہے وہ لوگوں سے چھپاتا ہے، قیامت کے دن وہ اپنے ہی اعضاء کو کیسے چھپا سکے گا، ٹھیک ہے نا، اور دیکھیں یہی تو یقین ہے، اس یقین کو رکھنا ہے تو پھر گناہ سے بھی ہم ڈریں گے، ٹھیک ہے نا، پھر غلط کام سے بھی ڈریں گے۔ آیت نمبر 23 ہاں، وذالکم اور یہ ظنکم تمہارا گمان ہے، الذی وہ جو ظننتم تم نے گمان کیا، بربکم اپنے رب کے بارے میں، یہ تمہارے گمان ہے، ارداکم اس گمان نے ہی ہلاک کر دیا تمہیں،
کہ کل کو دیکھی جائے گی، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اچھا یہ ہے نا، اس طرح سے اسی گمان نے ہی اللہ نے کہا تمہیں ہلاک کیا. فَأَصْبَحْتُمْ چنانچہ تم ہو گئے من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں کیا ہے، یہ گمان کیوں ہوا؟ دیکھیں وہی والی بات کہ ایمان باللہ ہی ہمارا صحیح نہیں ہوتا نا. وہ منہ سے تو ہم کہہ دیتے ہیں، وہ دل میں یقین ہو تو ہم گناہ سے بچے نا. تو یہاں وہ ایمانی کیفیت کی بات ہے کہ اورلی تو ہم نے کہہ دیا، لیکن وہ جو دل سے یقین ہوتا ہے نا کہ ہم نے ایک دن اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. پھر دیکھیں انسان سے گناہ نہیں ہوگا، پھر اپنے معاملات پہ عبادات پہ ہم آٹومیٹک غور کریں گے. پھر ہمارے لیے دنیاوی جو جتنا ہے، یہ دنیاوی جو صلاحیتیں ہم لگا دیتے ہیں، ہم اس پہ خود ہی غور کریں گے کہ اس کو کتنا حصہ دینا ہے اور اس کو کتنا دینا ہے. کیونکہ جب تک دل سے یقین نہیں ہوتا، یہ پھر یہ کنڈیشن جو بتائی گئی ہے کہ ٹھیک ہے اورلی تو کہہ دیا، وہ دل میں یقین نہیں تھا. دل میں یہی ہے کہ جی وہی جو ہمارے کام خیالات ہیں کہ اللہ رحیم و کریم ہے، جی سب کی بخشش ہو جائے گی، یہ اس طرح سے. لیکن دیکھیں کتنا کلیئرلی سمجھایا جا رہا ہے. آیت نمبر 24. فَإِن پھر اگر یسفرو، پھر اگر وہ صبر کریں، ٹھیک ہے، یعنی اب وہ صبر کریں نہ کریں، فَالنَّارُ تو بھی آگ ہی ہے، مَثْوًى لَهُمْ ٹھکانہ ہے ان کا. یہ وہ لوگ دیکھیں جو دل سے نہیں یقین کرتے، جو اس چیز کو لائٹ لے لیا، دیکھی جائے گی قبر کے سوالات، یہ اس طرح سے نہیں سیریس نہ لینا. تو ٹھیک ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کے لیے. وَإِن اور اگر استعتبوا، اور ان کو معافی مانگنے کا موقع دیا جائے تو فہم تو نہیں ہوں گے وہ من المعتبین معاف کیے گئے لوگوں میں سے. یہ معافی کا اور مہلت سے یہ یہی وقت ہے. سوری وقیدنا، اور ہم نے مقرر کر دیا، لہم ان کے لیے، قرآن برے ہم نشین. یہاں ضرور ذہن میں رکھیں یہ ہم میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ شیطان جن موجود ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی آپ میں یہ پوری انسانیت یہ مقرر کیے گئے ہیں. اچھا یہ جو شیطان جن ہے ان کا کیا کام ہے؟ وہ آ گیا ہے. فزینو، تو انہوں نے اچھا کر دکھایا، لہم ان کے لیے، ماں جو کچھ بینا ایدیہم ان کے سامنے ہے، وما خلفہم جو ان کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے نا. دنیا کو خوبصورت کر کے دکھانا، اب یہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ ہمارے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ کر کے دکھاؤ ان لوگوں کو بھی یہ دیکھو دنیا کتنی خوبصورت ہے، وہ کتنا خوبصورت ہے، اچھا ہم یہ بھی لے لیں، اچھا وہ بھی لے لیں. تو یہ ساتھی اللہ نے ہی مقرر کیے ہیں آزمائش کے لیے. ٹھیک ہے نا. لیکن پھر وہ ایمان بالغیب ہوگا تو ہم کہیں گے کہ نہیں یہ دنیا تو ایک فتنہ ہے، یہ تو آنی جانی شے ہے، اصل تو میری کامیابی ہے آخرت. ٹھیک ہے نا. یہ آیت کتنی اہم ہے کہ ہم نے ہی مقرر کیے ہیں کچھ برے ہم نشین. کون ہے وہ؟ شیاطین جن. ٹھیک ہے نا. اور ان کو ہے آرڈر کہ وہ اچھا کر کے دکھاتے ہیں، لہم ان کے لیے، وہ جو ان کے سامنے ہے، وہ جو ان کے پیچھے ہے، وہ حق اور ثابت ہو گئی علیہم القول ان پر بات، فی ان امتوں کے ساتھ جو قد خلت جو تحقیق گزر چکی ہیں، من قبلہم ان سے پہلے، من الجن والانس جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. ٹھیک ہے نا. سمجھ آ گئی نا آپ لوگوں کے ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہی یہی ہے کہ ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں گم کر دے اور ہمیں اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. اس امتحان کا پتہ چل گیا نا کہ اس آیت میں کتنی خوبصورتی سے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے ساتھی شیطان جن ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دنیا کی رنگینیاں اور خوبصورت کر کر کے دکھاتا ہے. ٹھیک ہے نا. انہم کانوا خاسرین، بلا شبہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا. کلیئر. آگے دیکھیں آیت نمبر 26. وقالا اور کہا الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے نا. لا تسمعوا نہ تم سنو لہذا القرآن. یہ ٹھیک ہے سیکنڈ ٹائم آ گیا. پہلے میں نے آیت 3 میں بتایا، اب 26 میں یہ پھر قرآن کا ذکر آیا ہے. اب وہ کیا کہتے تھے کہ نہ تم سنو اس قرآن کو، والغو بلکہ ہوٹنگ کرو، شور غل و شور مچا دو، فیہ اس کے پڑھنے کے وقت، لعلکم تغلبون تاکہ تم غالب آ جاؤ. یہ آیت اتنی اہم ہے 26 کی. دیکھیں یہ کیا کنڈیشن ہے. یہ وہی والی بات ہے جب مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دعوت دیتے تھے تو وہ اتنا مؤثر انداز ہوتا تھا کہ لوگ کھنچتے چلے آتے تھے. کلیئر ہو گیا نا کہ قرآن کو اس طرح سے بیان کرنا کہ وہ اثر کرے. وہ پھر لوگ کھنچتے تھے تو یہ کفار مکہ کرتے تھے کہ ہوٹنگ کرو، شور میں جاؤ، ان کو اس طرف سے ہٹاؤ، بس یہ قرآن نہ پڑھیں. تو اس سے آیت سے ہمیں کیا پتا چلا کہ دیکھیں ایک وہ ہمارے فنکشنز میں بھی سٹارٹنگ میں قرآن پڑھا ہوتا ہے نا، وہ برکتی انداز سٹارٹنگ میں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ مؤثر ہوتا ہے کیا؟ ہم لوگ خود سوچیں کہ وہ مؤثر ہوتا ہے یا ٹھیک ہے وہ ایک وہ ہے کہ جی اب وہ روایتی انداز کے جی وہ شروع ہوگا تو چلو جی قرآن پڑھ لو.
اس کا مؤثر ہونا. تو شیطان بھی پھر ایسی جگہوں پہ خوش ہوتا ہے جہاں قرآن کے اثر نہیں لیے جاتے. بس ٹھیک ہے جی قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں, پھر بعد میں گپے شپے لگا لی, وہ اثر ہوا نہیں ہوا اس پہ نہیں ڈسکس کرنا. تو اس بات کو نوٹس لیں, یہ 26ویں آیت بہت اہم ہے. اور اگر آپ لوگ ڈاکٹر اسرار کو سن لیتے ہیں تو انہوں نے تو بہت ڈیپ ایکسپلینیشن اس کا دیا ہے کہ یہ شیطان بھی خوش ہوتا ہے. آپ سوچیں شیطان خوش ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسی جگہ قرآن پڑھا جائے جہاں اثر نہ ہو, بس ٹھیک ہے پڑھ لو سمجھ آیا ٹھیک ہے, نہیں تو نہ صحیح. یہ ہے شیطان آپ کو اور مجھے سب سے زیادہ قرآن نہیں پڑھنے دے گا, یعنی وہ اس سے دور کرے گا. تو یہ اتنی اہم آیت ہے 26ویں آیت کہ جہاں مؤثر انداز میں کوشش کی جا رہی ہوتی ہے اور جہاں یہ ماحول ہوتا ہے تو وہاں تمام شیطانی جو قوتیں ہیں وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں. تو یہ کفار مکہ کا تھا کہ جب وہ مؤثر انداز, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں تھا, وہ سمجھانے کا تھا کہ لوگ اثر لیتے تھے, تو اس وقت وہ کہتے تھے شور مچا دو, یہ کر دو. تو یہ ساری جو شیطانی قوتیں ہیں وہ اس پہ جمع ہوتی ہیں. تو یہ چیز کا ضرور دھیان کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت دیں, کیونکہ شیطان کا سب سے زیادہ یہ ہم پہ وار ہے کہ وہ ہمیں قرآن نہ پڑھنے دے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 27 فَلَا نُذِيقَنَّ, پھر البتہ ہم ضرور چکھائیں گے, الذین, ان لوگوں کا جنہوں نے کفروا, کفر کیا. اب یہ دیکھیں یہ جواب ہے, اوپر والی آیت کا نا یہ جواب ہے کہ ٹھیک ہے یہ کلام اللہ ہے نا, ٹھیک ہے اب یہ کلام اللہ کے دشمن ہو گئے, جو پڑھنے نہیں دے گا وہ کلام اللہ کا دشمن ہو گیا, جبکہ یہ تو کلام اللہ, یہ تو ہدایت ہے. تو ہم بھی ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر و کفر کیا, عذابًا شدیداً, کیسا, نہایت سخت عذاب. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ, البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے ان کو, أَسْوَأَ الَّذِي, ان کے برے عملوں کا, کانوا یعملون, جو وہ کرتے تھے. ذَلِكَ جزا, یہ بدلہ ہے, یعنی تم کیونکہ کلام اللہ ہے, یہ کلام اللہ کے دشمن ہے تو یہ بدلہ ہے, اعداء اللہ النار, اللہ کے دشمنوں کا آگ. لہم, ان کے لیے, فیہا, اس میں, دار الخلد, ایسا گھر ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے. جزاء, بدلہ ہے, بما, اس کا جو, کانو وہ تھے, بی آیاتنا, ہماری آیتوں کا, یجحدون, انکار کرتے تھے. وقالا, اور کہیں گے, الذین, وہ لوگ جنہوں نے, کفروا, کفر کیا, ربنا, اے ہمارے رب, ارینا, تو دکھا ہمیں, الذین, ان دونوں فریقوں میں سے, دونوں فریق جن و انس, ادلنا, گمراہ کیا تھا ہمیں, من الجنی والانسی, جنوں میں سے اور انسانوں میں سے, نجعلہما, ہم کر دیں انہیں, تحت, نیچے, اقدامنا, اپنے قدموں کے, لیکونا من الاسفلین, تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نچلے لوگوں میں سے. یہ دیکھیں اس وقت یہ کنڈیشن ہوگی, یعنی کہ ہر وہ شخص جو گمراہ ہوا وہ اب ڈھونڈے گا, وہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے بتا اس شخص کا, وہ کون سا جن تھا, وہ کون سا انسان تھا جس نے مجھے گمراہی میں ڈالے رکھا, تاکہ میں اس کو اپنے قدموں کے نیچے کر کے اس کو سب سے نچلے لوگوں میں کر دوں. یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے دیکھیں سمجھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم اللہ کی مخلوق ہے نا, تو دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ہمارا خالق ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ کنڈیشن بھی آئے گی کہ پھر وہ کہیں گے اب اے اللہ ہمیں بھی دکھا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. یعنی ہم دیکھیں وہی فطرت سلیمہ موجود ہے ہم سب میں. یہ نہیں ہو سکتا یہ ابو جہل تھے, ابو لہب تھے, یہ دیکھیں کہیں نہ کہیں انہیں تھا, انہیں یقین تھا کہ یہ سب صحیح ہے, لیکن اپنی سرداری, دنیاوی خواہشات, دنیا کی رنگینیاں, وہی اس نے ان کو دیکھیں روکے رکھا, اور دیکھیں اب وہ عذاب کے مستحق ہوئے. اس چیز کا ضرور ذہن میں رکھیں. اچھا اب جو آیت ہے, آیت نمبر 30, 31, 32, 33, 34, 35 اور 36, ٹھیک ہے. اب یہ جو 7 آیتیں ہیں, اس 7 آیتوں سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتاتی ہوں چھوٹی سی, کہ دیکھیں اب جنت میں جانا ہے نا, سب کوشش کر رہے ہیں نا جنت میں جانے کی. جنت میں جانے کی 4 پیپر ہے جو سالو کرنے, وہ 4 پیپر ہیں جن میں ان 6 آیات میں بتایا جائے گا کہ یہ 4 پیپر جو سالو کرے گا تو ٹھیک ہے اس کا رستہ آسان ہو جائے گا. اب وہ کون سا رستہ ہے؟ نمبر 1 وہ ہے نا, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اس میں پہلا کیا ہے؟ ایمان, یعنی پہلا پرچہ کون سا ہے؟ ایمان کا پرچہ ہے. اچھا ایمان ہم نے ان آیتوں سے دیکھ لیا نا, ایمان اورلی ایمان نہیں جو دل تک ہو. اچھا وہ ایمان ایسا ہوگا, اس ایمان کے بعد پھر اعمال صالح آ جائیں گے, اس کے بعد ہم عمل کر رہے ہیں. اس ایمان کے بعد دوسرا پرچہ کیا ہوا؟ ایمان صالح کا ہو گیا, کہ پہلا پرچہ کلیئر ہوگا تو ایمان صالح کاؤنٹ کیے جائیں گے. آپ لوگ سمجھ آ گئی نا, یہ نہیں کہ آپ رشوت لے رہے ہیں, یہ لے رہے ہیں, سود لے رہے ہیں, اور ساتھ جی خیراتی کام بھی چل رہے ہیں, تو یہ تو پھر مذاق اڑانے والی بات ہے. پہلا ایمان, کہ میرا ایمان ہے کہ میں نے ایک دن اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے, اور قیامت آ کے رہے گی, اور ہمارے ان عملوں کا حساب ہم نے دینا ہے. ایمان آ گیا. پھر اعمال صالح اس کے مطابق ہوں گے. اچھا پھر یہیں تک نہیں رکنا, پھر اس کے بعد حق, وتواصوا بالحق,
پھر ہم نے اس کی دعوت دینی ہے، پھر اس کے بعد وتواصوا بالصبر، اس میں جتنی مشکلات آنی ہیں اس پہ صبر کرنا ہے۔ اب یہ چاروں پوائنٹ نا ذہن میں رکھ کے، ان چاروں پرچوں کو ذہن میں رکھ کے آیت نمبر 30 شروع کریں۔ ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے، قالو کہا، ربنا اللہ، ٹھیک ہے، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، ثم پھر استقامو، وہ اس پر جم گئے، یعنی استقامو کا کیا مطلب، اگر ایک استقامو کو آپ لوگ سرکل کریں نا تو دیکھیں ایمان لاؤ اور اس پہ جم جانا، اورلی تو کہنا بہت آسان ہے، اس پہ جم جانا، اپنے اللہ کو راضی کرنا وہ بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور وہ اس پر جم گئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر کیا ہے، تتنزلو، اترتے ہیں علیہم، ان پر ملائکۃ فرشتے، اب یہ خوشخبری ہے کہ وہ ایمان والے جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور وہ اس پہ جم گئے۔ اچھا جمنے کا کیا مطلب ہے، دیکھیں جمنے کا یہی مطلب ہے کہ آپ ہر حال میں راضی ہیں، آپ پہ مشکلات آئیں آپ راضی ہیں، آپ کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، کوئی مشکل آئی تو حرف شکایت نہیں کہا، ٹھیک ہے، اور آپ نے اور میں نے یہ سوچ لیا کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا حاجت روا، میرا سہارا، میرا مشکل کشا، میرے نفع کا مالک، میرے نقصان کا مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ ہے اس پہ جم جانا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اتنی بڑی خوشخبری اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ان پر فرشتے یہ کہتے ہیں اللہ تخافو، یہ کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو، ولا تحزنو، نہ تم غم کھاؤ، وابشروا، اور تم خوش ہو جاؤ، بالجنتی، اس جنت کے ساتھ، اللہ تی، وہ جس کا کن تم توعدون، جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ پورا دیکھیں ایمان بالغیب ہے۔ اچھا یہ فرشتوں کے لحاظ سے جیسے اب یہ مدد کا وعدہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم نہ خوف کرو، دیکھیں یہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ انفال 12، سورہ انفال 12 میں کلیئر اللہ تعالیٰ نے جو بدر کے مقام پہ وہ جو آیات نازل ہوئی ہیں اس میں کلیئر ہے کہ یہ خوشخبری کے فرشتے آئے مدد کے لیے، تو یہ کیفیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ نحنو، ہم، اب یہ کنٹینیو ہے 31 آیت، نحنو، ہم، اولیاؤکم، تمہارے دوست ہیں، یعنی وہ فرشتے کیا کہتے ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی، ٹھیک ہے نا۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، فیہا، اس میں، ما، جو، تشتہی، چاہیں گے، انفسکم، تمہارے جی، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے، فیہا، اس میں، ما تدعون، جو تم مانگو گے۔ یہ آپ نے دیکھی کتنی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 30 اور 31، کہ ایمان والوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ وہ فرشتے پھر کہتے ہیں، تو یہ معاملات ہیں، یعنی اب ہم نے یہ آیت پڑھ لیا، یہ حق ہے کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ اترتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب تم خوش ہو جاؤ اس جنت کے لیے جس پہ تم یہ محنت کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ چاروں سوال ذہن میں ہی رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ سورہ انفال 12 بھی ضرور لکھیں تاکہ آپ لوگ پڑھتے ہیں تو ہمیں ریمائنڈ آ جاتا ہے، ریمائنڈر کے طور پہ، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو ہے اتنا پورشن یہ کلیئر ہو گیا کہ جو یہ کیا ہے وہی والا کہ جنت کا کیسا معاملہ ہے کہ وہاں جو تمہارے جی چاہیں گے تم کرو گے، اور ما تدعون، جو تم مانگو گے تمہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ پھر آیت نمبر 32، نزلن، اب یہ نزلن تو ہم بہت دفعہ ڈیٹیل میں آ چکے ہیں کہ ابتدائی مہمان نوازی اس زمین پہ ہی ہوگی، نزلن، بطور مہمانی کے، من غفور الرحیم، غفور الرحیم کی طرف سے ہوگا۔ یہاں پہ ضرور آپ لوگ لکھیں سورہ سجدہ 17، تمام عالم، تمام مفسر یہ سورہ سجدہ 17 کی تلاوت کرتے ہیں کہ وہ جو جنت کی نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی، تو اس پہ سب سورہ سجدہ 17 تلاوت کرتے ہیں۔ جو قرآن ہم پڑھے ہیں یہ ابتدائی مہمان نوازی۔ آیت نمبر 33، ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، قولاً، بات کے اعتبار سے، ممن، اس شخص سے جس نے، دعا الی اللہ، جس نے بلایا اللہ کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ مرکزی مضمون کیا ہے کہ اس سب کے بعد پھر وہ اللہ کی طرف اب بلا رہا ہے، وہ عملہ، اس نے عمل کیے، صالحا، نیک، وقال، اور کہا، اننی، بے شک میں تو، من المسلمین، میں تو فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو یہ آیت کتنی اہم ہے، اس سے آپ لوگوں کو کیا پتا چلا کہ جو دائی ہے جو بلا رہا ہے وہ خود بھی فرما بردار ہے، ٹھیک ہے نا، تب اس کی بات بھی مؤثر ہوگی۔ اس آیت سے اندازہ ہوا 33 سے کہ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس نے خود بھی نیک عمل کیے ہیں، اور وہ اس نے کہا ہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہی ہے جو ایمان کا لیول ہے، پھر وہ اس پہ جمع رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ خود بھی فرما بردار ہے تاکہ اس کی بات مؤثر ہو۔ آیت نمبر
34 वला तस्तविल हसनतु, नहीं बराबर होती नेकी, वला सय्यतु, और ना बुराई, इदफा, आप टालिए बुराई को। ये बहुत अहम नुक्ता है, देखें, आप टालिए बुराई को, बिल्लती, ऐसी बात से, हिया अहसनु, जो अहसन हो, फाइजा, तो यकायक, अल्लजी, वो शख्स के, बैनका, आपके दरमियान, व बैनहु, और उसके दरमियान, उदावतुन, दुश्मनी है, का अन्नहु, ऐसा हो जाएगा गोया वो वलीयुन हमीम, बहुत ही आपका नहायत गहरा दोस्त है। ये बहुत बड़ी आयत है मेरे नजदीक। देखें, अब ये देखें, इदफा का क्या मतलब है। इदफा का मतलब होता है टालिए। अच्छा, किस बात के, कि हर, यानी हर जो बुराई का अगर कोई बुराई का स्टार्टिंग लेता है, यानी बुराई का इरादा करता है, तो उसका खुश अखलाकी से जवाब देना, चाहे अब वो गुस्से की कंडीशन है, चाहे किसी की दूसरी कैसी भी कंडीशन है, ऐसे उसमें कोई बुराई की तरफ बात करता है, तो उसको आगे से खुश अखलाकी से ही जवाब दो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहा गया है, तो ये इतना बड़ा पहलू है कि इसको रखें, कि जो बुराई का इस तरह से कहे, कोई बात करते, तो उसका जवाब है वो बड़ा खुश अखलाकी से हो। तो उससे क्या होगा कि आखिर वो जो बुराई करने वाला शख्स है, आखिर वो आपके अखलाक के अंडर आ जाएगा, आखिर वो क्या हो जाएगा, वलीयुन हमीम, गहरा दोस्त बन जाएगा। देखिए, ये बहुत सब्र की बात है कि हर बुराई का जवाब और हर इसका बड़ी उससे देना कि खुश अखलाकी से ही दिया जाए। तो इस आयत में बहुत अहम सबक है, 34 आयत में। 35 वमा युलक्काहा, और नहीं दी जाती ये खसलत, अब आगे यानी कंटिन्यू है कि ये जो खसलत है, ये जो खूबी दी जाती है, नहीं, इल्ला, मगर, अल्लजी, इन्हीं को जो सबरू, जो बहुत सब्र करते हैं, वमा युलक्काहा, और नहीं दी जाती ये बात, इल्ला, मगर, ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, जो बहुत ही बड़ा नसीबे वाला हो। यहाँ जरूर आप लोग सर्कल करें, ये कुरान में हम सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं, आप लोगों को याद होगा ये हुज्ज़े अजीम जो है, ज़ू हज़्ज़े अजीम लिखे आप लोग, सूरह कसस 79, राइट। सूरह कसस 79 में मैं आपको बताऊं, जब हमने कारून का नहीं पढ़ा था, कि जब वो कारून निकला था, तो लोगों ने उसको यही कहा था, बड़े नसीबे वाला है, इतना उसका खजाना है। तो ये ज़ू हज़्ज़िन अजीम वहां आया था, फिर ज़ू हज़्ज़िन बहुत बड़े नसीबे वाला। ठीक है, आयत 36, व इम्मा, और अगर यनज़गन्नका, उभारे आपको, मिनश शैतानी, शैतान की तरफ से, नज़गुन, कोई वसवसा, फस्तइज़ बिल्लाह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मांगी अल्लाह की। अब इसमें हमारे लिए क्या नुक्ता है, देखें, शैतान, अब वो, अब तुम्हें पता चल गया ना कि भाई वो एक शैतान जिन है जो साथ है। अब वो शैतान जिन किस बात पे उभारता है, वो शैतान जिन का काम ही यही है कि आपको और मुझे गुस्सा दिलाए, आपको मुझे मुखालफत पे उभारे, आपको और मुझे नफरतों पे लगाए, और ये गीबत हमसे निकलवाए। अब उसका काम है ये, ठीक है ना, और वो करता है और हम कर डालते हैं। तो हम बचेंगे कैसे, एक तो उसका यही है, सब कहते हैं कि ला हौला वला कुव्वता, जैसे ही दिल में किसी के लिए बुराई आए, कोई गुमान आए, फौरन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़े। ठीक है, क्योंकि इनको कहा गया है, तो जैसे ही उभारे आपको शैतान, तो फौरन वसवसा, आप पनाह तलब करें, ठीक है ना, पनाह मांगे। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, यकीनन वही है खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला। ठीक है, और आप इसमें ना सूरह आराफ 200 लिखे, ये सेम वहां पर भी आया था, शैतान से वसवसे का ना, इससे पनाह मांगने का। आयत 37, वमिन आयाती ही, और इसकी निशानियों में से, लेलु, रात, वन नहारू, और दिन, व शमसु, और सूरज, वल कमरु, और चांद, ला तस्जुदू, ना तुम सिजदा करो, लिशमसी, सूरज को, वला लिल कमरी, और ना चांद को, वस्जुदू लिल्लाही, और तुम अल्लाह को सिजदा करो। ठीक है ना, ये सब अल्लाह ताला की फरमाबरदारी कर रहे हैं, और तुम सूरज को सिजदा कर रहे हो। अल्लाह जी, जिसने खलक़हुन्ना, पैदा किया इन सबको, इन कुंतुम, अगर तुम हो, इय्याहु ताबुदून, सिर्फ उसकी ही इबादत करने वाले। ठीक है, फ़इन इस्तकबरू, बस फिर अगर वो तकब्बुर करें, यानी इसके बावजूद भी वो तकब्बुर करें, इसको स्लैश कर दें, फल्लजीना, तो वो फरिश्ते, यानी ये तो, ये क्या तकब्बुर करें, तो अल्लाह को भी कोई परवाह नहीं, ये अगर तकब्बुर करते हैं, यानी बस अगर फिर भी वो तकब्बुर करें, फल्लजीना, तो वो फरिश्ते जो इंद रब्बिका, आपके रब के पास हैं, युसब्बिहूना, वो तस्बीह बयान करते हैं, लहू, उसकी, बिल लैली वन नहारी, रात को भी, दिन को भी, वहुम, और वो, ला यसअमून, और वो नहीं थकते। यहाँ ये सब सिजदा जरूर कर लें।
چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 39. ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہی، انکا تری الارض، بے شک آپ دیکھتے ہیں زمین کو، خاشعۃ، دبی ہوئی، بنجر، فاذا، پھر جب، انزلنا، ہم نے نازل کیا، علیہا، اس پر، ماء، پانی، ماء اہتزت، پانی تو وہ لہلہانے لگی، وربت، اور ابھر آئی بلند ہو کر، ان الذی، سوری، ان، بلا شبہ، الذی، وہ اللہ جس نے، احیاہا، زندہ کیا اس زمین کو، لمحجل موتا، البتہ وہ بھی زندہ کرے گا مردوں کو. ٹھیک ہے نا، یہ سیدھے کمپیریزن آتا ہے کہ جیسے مردہ زمین کو کیا ہے، اسی طرح تمہیں بھی نکالے گا، زندہ کرنے والا ہے مردوں کو. انہ، بے شک وہ، علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، یلحدون، کجی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہو، فی آیاتنا، ہماری آیتوں میں، لا یخفون علینا، نہیں وہ مخفی رہتے ہم سے، ٹھیک ہے نا، ہم سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے. افامن، کیا پھر جو کہ، یلقا، وہ ڈالا جائے گا، فی الناری، آگ میں، خیر، بہتر ہے، ام، یا من، وہ جو، یاتی، آئے گا، آمنن، امن سے. ٹھیک ہے نا، دو لوگوں کا کمپیریزن، ایک جو اس طرح والے کر کے آئے گا، ایک جو امن سے آئے گا. یوم القیامہ، قیامت کے دن، ٹھیک ہے نا، ایک جس جو اندھا بنا رہا، ایک جس نے حقائق کو پہچانا. باذن اللہ، ظاہر ہے جو حقائق کو پہچانتا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہے. اعملوا، تم عمل کرو، ما شئتم، جو تم چاہو، انہ، بلا شبہ وہ اللہ، بما، ساتھ اس کے، تعملون، بصیر، تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے. آیت 41. ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، بالذکر، یہ تھرڈ ٹائم آ گیا قرآن کا ذکر نا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قرآن کے ساتھ، لما، جب، جاءہم، وہ آیا ان کے پاس، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لکتابٌ، البتہ ایک کتاب ہے، عزیز، بہت ہی بلند مرتبہ. ٹھیک ہے نا، دیکھیں کفر کیا اس قرآن کے ساتھ، اب وہی والی بات ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، دیکھیں فطرت سلیمہ کے ساتھ بھیجا ہے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہو رہا ہے، اب اس کی یاد دہانی کیا ہے، یہ قرآن ہے، اور اسی کا انکار کر رہے ہیں. جب اس کا انکار کر رہے ہیں تو پھر کیا، تو جاءہم، وہ آیا ان کے پاس، تو وہ ہلاک ہی ہوں گے پھر. ٹھیک ہے نا، جنہوں نے انکار کیا قرآن کا تو وہ ہلاک ہی ہوں گے، جبکہ یہ کتاب تو بہت بلند مرتبہ ہے. لا یاتی ہی، نہیں آ سکتا اس کے پاس، یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو دیکھیں، نہیں آ سکتا اس کے پاس، باطل، باطل، من بینی یدیہ ولا من خلفی. ٹھیک ہے، یہ جو باطل ہے یہ نہ آگے سے حملہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے. اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن جو ہے اپنی حفاظت خود کرتا ہے. کوئی مسئلہ ہو، آپ دیکھیں کہیں آگے سے جواب مل جائے گا، آپ دیکھیں کوئی کویسچن ہو، جس میں سب سے بڑی مثال تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، آپ دیکھیں وہ کیا وہ سوال نہیں کرتے، وہ ہر سوال کا جواب قرآن سے دیتے ہیں. تو یہ قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے. یہاں تمام جو رہنمائی ہے ہمیں قرآن سے ہی ہوتی ہے. تو یہ باطل کا مقابلہ خود نہیں آ سکتا، باطل اس کے نہ آگے سے نہ پیچھے سے. تنزیل، وہ نازل کردہ ہے، من حکیم حمید، بڑے ہی حکمت والے، قابل تعریف کی طرف سے. ٹھیک ہے، ما یقالو، نہیں کہا جاتا، لکا، آپ سے، الا، مگر، ما، وہ جو، قد، تحقیق، کیلا، کہا گیا، للرسول من قبل کا، جو آپ سے کہا جا رہا ہے، اس سے پہلے رسولوں سے بھی کہا گیا. ان ربک، بے شک آپ کا رب، لذو مغفرت، البتہ بخشش والا بھی ہے، وذو عقاب علیم، اور نہایت دردناک عذاب والا بھی ہے. ولو جعلناہ، اور اگر ہم بناتے، قرآنن، اس قرآن کو، اعجمین، ٹھیک ہے، اجمی زبان میں، لقالو، تو وہ کہتے، یہ قرآن 5th ٹائم آ گیا، ٹھیک ہے نا، اجمی زبان، تو وہ کہتے، لولا فصلت، تو کیوں نہیں یہ کھول کھول کے بیان کی گئی، آیاتہ، اس کی آیتیں. یہ کلیئر ہو گیا نا کہ ہم اگر اس بناتے اس قرآن کو اجمی زبان میں، تو قوم تو عربی ہے، تو پھر یہ ہمیں کیا کہتے کہ کھول کھول کے کیوں نہیں بیان کی اس کی آیتیں. اجمیون، کتاب اجمی ہے، ور عربی، اور مخاطب عربی ہے. مخاطب کون ہے، یہ اولین مخاطب اس قرآن کے، دیکھیں یہ عربی ہی ہیں، یہ قوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا بات ہوئی کہ کتاب اجمی اور مخاطب عربی. قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، للذین، وہ ان لوگوں کے لیے جو، آمنو، ایمان لے، ہدم و شفا، ہدایت ہے اور شفا ہے. والذین، اور وہ لوگ جو، لا یؤمنون، نہیں ایمان لاتے، فی آذانہم، ان کے کانوں میں، وقر، ڈاٹ، وہی کارک ہیں، وہو علیہم، اور ان کے حق میں، عمین، ان کا اندھا نہیں ہے. اولئک، یہ لوگ، ینادون، وہ پکارے جاتے ہیں، من مکان بعید، بہت دور کی جگہ سے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن کی جب تعلیمات دی جاتی ہیں تو ایسے ان کو لگتا ہے جیسے بہت دور سے کوئی آواز آ رہی ہے، دور سے، یعنی حقیقت سے دور ہو جانا.
اس کا یہ مطلب ہے. آیت نمبر 45 وَلَقَدْ البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی موسیٰ کو کتابہ کتاب فاختلف فیہ تو اختلاف کیا گیا اس میں. وَلَوْلَا اگر نہ ہوتی کلمۃ ایک بات سبقت جو پہلے سے طے شدہ تھی. پہلے سے طے شدہ کیا تھی کہ دیکھیں حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا. دیکھیں پورا ایک وقت تھا, وہ فیصلے کا وقت کتنا لمبا چلا. پھر وہ فرعون کو وارننگز دی گئی, پھر کہیں جا کے اس کے وہ غرق ہوا ہے. تو فیصلے کا وقت مینس کہ یہ جو ہوا تھا اس میں فیصلے کا ایک وقت تھا, مقرر طے شدہ وقت تھا. من ربک آپ کے رب کی طرف سے, لقضی تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان, و انہم اور بے شک وہ لفی شک منہ مریب البتہ شک میں ہی ہے اس کی طرف سے یعنی قرآن کی طرف سے جو کہ اضطراب ڈالنے والا ہے. یہ اس میں آیت میں نا آپ لوگ اس کو سلیش کر دیں, شروع میں حضرت موسیٰ کا ذکر آیا نا اس لحاظ سے, جو آخر ہے نا شک میں پڑے رہے, یہ کفار مکہ ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب کفار مکہ کی جتنی الجھنیں تھیں وہ سب کا جواب قرآن میں تھا, یعنی انہیں اختلافات میں وہ الجھے ہوئے. جب وضاحت آ گئی تو شک میں مبتلا ہو گئے, یعنی اختلافات میں وضاحت اور ہدایت آ گئی پھر شک میں پڑ گئے کہ اب مانے کہ نہ مانے, شکوش ہے بات میں رہ گئے. تو اس لیے ہے مریب, اضطراب میں ڈالنے والے. آیت 46 من عامل صالحا پھر جس نے عمل کیا نیک فلنفسہ تو اس نے اپنے ہی نفس کے لیے کیا, ٹھیک ہے نا. ومن اساء جس نے برا کیا فعلیہا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے. وما ربک اور نہیں ہے آپ کا رب ظلام ذرا بھی ظلم کرنے والے للعبید اپنے بندوں پر. الیہ یرد اور اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے علم الساعۃ. پھر یہ ایک کفار مکہ کا کہ قیامت کب آئے گی, تو قیامت کا علم تو صرف اس کے پاس ہی ہے. وما تخرجو اور نہیں نکالتا من ثمرات کوئی پھل من اکمامہا اپنے غلافوں سے. یہ دیکھیں کتنی بڑا معجزہ ہے یہ والا, کہ زمین کتنی سخت ہوتی ہے لیکن آپ دیکھیں اس کے اندر وہ دانا, پھر اس کے غلاف کا پھٹنا, اس میں سے جڑوں کا نکلنا, اور وہ نازک سا پودا آپ دیکھیں وہ زمین پھاڑ کے نکلتا ہے. تو کوئی پھل جو اپنے غلافوں سے, وما تحملو اور نہیں حمل سے ہوتی من انسا. انسا میں انہوں نے کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ یہ سارے جاندار, یعنی ایک انسان نہیں, تمام مادائیں, تمام جاندار میں سے جو بھی مادہ ہے نہیں حمل سے ہوتی کوئی بھی مادہ. ولا تدعو اور نہ کوئی وہ بچہ جنتی الا مگر بعلمہ ہی وہ اس کے علم میں ہوتا ہے. وہ یوم اور جس دن ینادیہم وہ پکارے گا ان کو, این شرکائی یعنی اتنے معجزات کے بعد پھر وہ پوچھے گا اللہ کہ کہاں ہے میرے شریک. قالو وہ کہیں گے آذنا کا ہم عرض کر چکے ہیں اے اللہ تجھ سے ما منا من شہید نہیں ہے ہم سے کوئی گواہ. ٹھیک ہے نا, وہ جو دنیا میں ہم نے سارے سہارے بنائے تھے آج ہمارے کوئی کام نہ آیا. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 47 دیکھیں کتنی اہم ہے کہ آپ جب اپنا فوکس ہم ادھر ادھر کر دیں گے تو ہمیں وہاں کوئی یہ سہارے جتنے جن کی خاطر ہم نے اپنی زندگی لائی ہوگی کوئی کام نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ ہم صحیح پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اس کے مطابق زندگی گزارے. آیت نمبر 48 وَضَلَّ اور گم ہو جائیں گے عنہم ان سے ما کانو یدعون جن کو وہ پکارتے تھے من قبل اس سے پہلے. وَظَنُّوا وہ گمان کریں گے ما نہیں ہے لہم ان کے لیے من محیص اب وہاں کوئی بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی. لا یسأمو نہیں تھکتا انسان من دعاء الخیری کوئی بھلائی مانگنے سے. یہ دیکھیں یہ والی آیت کتنی اہم ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی دنیاوی نعمتیں روکتا ہی نہیں ہے, مانگتا یعنی تھکتا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا لا یسمو تھکتا ہی نہیں ہے انسان دنیاوی نعمتیں مال و دولت مانگنے سے. وَإِنْ اور اگر مسہو پہنچے سے شرو کوئی تکلیف فیعوسن تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے, قنوتن سخت نا امید ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. 50 ولا ان البتہ اگر ازقناہ ہم چکھائیں اسے رحمت, ٹھیک ہے اللہ کی رحمت آ گئی منا اپنی طرف سے, من بعد ضراء اس تکلیف کے بعد مست ہو جو اسے پہنچی تھی, لیقولن تو ضرور کہتا ہے یقیناً کہتا ہے حاذا یہ تو لی میرے لیے ہے, وما اظن الساعۃ پھر میں نہیں گمان کرتا قیامت کو, قائمتن کے قائم ہونے والی ہے. سمجھ آ گئی نا کہ جب اللہ نے بہت نعمتیں نوازی تو وہ یہی سب سے پہلے بھول جاتا ہے کہ اچھا قیامت نے آنا ہے قائم ہونا ہے. ولا ان اور البتہ اگر رجعتا یعنی اول تو وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے, چلو اگر میں لوٹ بھی گیا الی ربی اپنے رب کی طرف, ان لی عندہ للحسنی تو بلا شبہ میرے لیے اس کے پاس بہت بھلائی ہوگی. یہ سیم اسی طرح نا آپ لوگ لکھیں سورہ کہف 36, یہ سیم ورڈ ٹو ورڈ اسی طرح ہم نے اس میں پڑھا ہے کہ ایک شخص جو یہاں بہت دنیاوی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا اتنا پسندیدہ ہوں, جب مجھے یہاں اتنا مل گیا تو وہاں تو بہت کچھ مل جائے گا. یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کیونکہ دیکھیں اگلی آیت اگلا حصہ کتنا
طرح کا ہے جب پڑھ رہی ہوں، یہ وہ لوگ خود گمان کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا کچھ ملا ہوا ہے تو وہاں اپنے رب کے پاس بھی بہت کچھ مل جائے گا. فَلَنُنَبِّئَنَّ، البتہ ہم بھی ضرور انہیں بتائیں گے، الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، بما ساتھ کے عملو جو انہوں نے عمل کیے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ البتہ ہم ضرور کھائیں گے ان کو من عذاب غلیظ، سخت ترین عذاب سے. ٹھیک ہے نا. وَإِذَا نَعَمْنَا، اور جب ہم احسان کرتے ہیں، علی الانسانی انسان پر، اردا تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، وَأَنَا اور دور ہو جاتا ہے، بِجَنَاحِهِ اپنے پہلوؤں کے ساتھ، وَإِذَا مَسَّهُ اب آپ یہ دیکھیں جب بہت نعمتوں سے نوازا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے. وَإِذَا مَسَّهُ اور جب پہنچتی ہے شر تکلیف، فَذُو دُعَاءٍ تو دعائیں کرتا جاتا ہے، عرید لمبی 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 چوڑی دعائیں کرتا ہے. آیت نمبر 52. قل آپ کہہ دیجئے، ارأیتم بھلا دیکھو تو، ان اگر واقعی کانا ہو یہ قرآن، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، ثم پھر کفرتم تم انکار کرو گے، بھی اس کا، من ادلو تو کون ہے زیادہ گمراہ، ممن اس شخص سے، ہوا فی شقاق بعید جو کہ اس مخالفت میں بہت دور چلا گیا. سمجھ آ گئی نا کہ اب بے سوچے سمجھے انکار کرنا، یعنی ہوتا نہیں ایک ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں بے سوچے سمجھے، اس کو سمجھے تو صحیح کہ ہم اس کا کتنا بڑا وہ بھگتنا ہوگا، اس کا عذاب بھی ہے. تو یہ کون سی مخالفت ہے؟ ضد بے سوچے سمجھے. آیت نمبر 53. سنوریہم، اچھا سا کو اس میں ضرور سرکل کریں، یہ بہت اس طرح سے ہے کہ بھئی سنوریہم ان قریب ہم دکھا دیں گے ان کو. ٹھیک ہے، ان قریب ہم دکھا دیں گے آیاتنا اپنی نشانیاں، فی الآفاقی آفاق عالم کی. اس پہ آپ دیکھیں 1442 میں اور آج کا انسان جب یہ آیت اتری ہوگی، اور آج دیکھیں یہ جو سائنس جو ہارڈلی 200 سال ہوئے ہیں، اور یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے ہارڈلی یہ لوگ کہتے ہیں شاید 50-60 سال ہوئے ہیں کہ یہ اب پتہ چلا ہے. تو ان قریب یہ وہی دور ہے کہ ان قریب ہم ان کو یہ آفاقی نشانیاں دکھا دیں گے. یہ تمام ایسی نشانیاں کہ دیکھیں آج ابھی بھی نہ اس کائنات کی ابتدا پتہ ہے نہ انتہا پتہ ہے، تو یہ قریب ہی ہیں ہم ان کو یہ نشانیاں دکھا دیں گے. وفی انفسہم اور ان کے نفسوں میں، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لہم واضح ہو جائے گا ان کے لیے، انہ الحق کہ یہ قرآن حق ہے. یہ 6 ٹائم آیا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ قرآن حق ہے. یہ ہر ایک کے یہ ذمے ہے، یعنی ہر ایک کے ذمے ہے اس کو پہنچانا، اور یہ قرآن حق ہے. اولم اور کیا نہیں، کیفا کافی ہے، بربک آپ کے رب، آپ کا رب، انہو کہ بے شک وہ، علی کل شیء شہید کہ ہر چیز پہ وہ گواہ ہے. الا خبردار، انہم بے شک وہ لوگ، فی مریتن شک میں ہیں، من لقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات سے. الا خبردار ہو جاؤ، انہو بے شک وہ، بکل شیء محیط وہ ہر چیز کو گھیرے میں لینے والا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.